بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب صبر نہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب صبر نہ آئے تو دعا اور ذکر کا سہارا لینا چاہیے۔ انسان کی زندگی خوشی اور غم، آسانی اور مشکل، کامیابی اور ناکامی کے امتراز کا نام ہے۔ کبھی حالات اتنے سازگار ہوتے ہیں کہ دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور کبھی آزمائش اس قدر سخت آتی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے یا مومن کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، جس کا ترجمہ ہے صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر ان عاجز بندوں کے لیے جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل گھڑی میں صبر اور نماز سب سے بڑی مددگار ہے، اور نماز میں دعا ہی وہ پل ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو دل میں بے چینی اور پریشانی، رنج و غم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دماغ میں سوالات آنے لگتے ہیں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ کب ختم ہوگا یہ دکھ؟ کب جائے گی میری زندگی کے اوپر سے یہ مصیبت؟ ایسے وقت میں شیطان مایوسی میں ڈالتا ہے تاکہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ یہی لمحہ ہے جب ہمیں اپنے رب سے قریب ہونا چاہیے اور دعا کے ذریعے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ اے میرے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں حالت اسلام میں وفات دے۔ یہ دعا اس وقت پڑھی گئی جب فرعون کے ظلم کے مقابلے میں ایمان والوں کو آزمائش کا سامنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کوئی عام چیز نہیں، بلکہ اللہ ہی کے خزانے سے عطا ہوتا ہے۔ صبر ہمیں اللہ کے خزانے سے عطا ہوتا ہے، اور دعائیں مانگیں اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمارے قدم جما دے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا ہر دکھ عارضی ہے۔ دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے اپنی یاد، شکر اور بہترین عبادت کی توفیق دے۔ دعا زبان سے مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا اللہ پر بھروسہ اور عملی طور پر سب کا مظاہرہ ضروری ہے۔ صبر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اقدامات مددگار ہے، نماز قائم رکھیں۔ خاص طور پر تہجد میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا،
یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شکر کی عادت آزمائش کے ساتھ نعمتوں کو یاد کرنا صبر میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اپنے غم کا ذکر اللہ سے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، میں تو اپنا دکھ اور غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صبر مشکل ہے، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ لامحدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔